متعلق اسی طریقے سے قرآن کے احکامات آئے ہیں ہمارے لیے جنگ کے متعلق، میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ تو جو ہمارے آج کل کے سو کالڈ حکومتوں کو جو ہے خوش کرنے والے چاپلوس مسلمان ہیں، جس کے منہ سے نعرے نکل رہے ہیں اسلام میں جہاد نہیں ہے، ارے منافق، اسلام پورا قائم ہے جہاد کی بنیاد کے اوپر۔ جہاد کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول نے کیا ہے، تو کمبخت تو بولے گا اسلام میں جہاد نہیں ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دہشت گردی کر رہے تھے، پھر نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن جہاد کے اصول بتائے گئے، تو جس کو بولا وہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اگر میں کورٹ میرج کر لے کے بولا میں نکاح کر لیا بولے تو نکاح ہوتا، ویسی میں بم بلاسٹ کر کے معصوموں کو قتل کر کے بولا میں جہاد کر رہا ہوں تو یہ بھی جہاد نہیں ہوتا، یہ بھی حرام ہو جاتا۔ لیکن جہاد ہے، اس سے مکرنا، اس سے مڑنا، اللہ کے علاوہ ان سے ڈرنا جس کو جہنم کے کیڑے اللہ بنائیں گے قیامت میں، یہ مسلمان کی شان کو زیبا نہیں دیتا۔ ہم اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب مومنین سے، صحابہ سے کہا گیا کہ ایک بڑی تعداد دشمنوں کی آپ کے خلاف جمع ہو چکی ہے، تو یہ جب منافقین آ کر بولے تو اللہ کہتے ہیں صحابہ کا ایمان اللہ پہ اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے، اور ہم صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جہاد کے اصول میں کیا ہے؟ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم جلد نمبر 5 حدیث نمبر 4541 اور 4542 4541 4542 بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نصیحت کی کہ تم لوگ جنگ کی شروعات مت کرو، لیکن اگر تم پر جنگ مسلط کر دی گئی تو پیٹھ دکھا کر مت بھاگو۔ بولے ہم کسی کو مارنے کی شروعات نہیں کریں گے، لیکن کوئی ہم کو مارنے کو آیا اور ہمارے معصوموں کو مارے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ ہم کو چھیڑنا نہیں، 6 پیسے لینا نہیں، تو چھیڑیں گا تو پھر 6 پیسے دینا ہی دینا ہے۔ ہم ایک ٹھہرا ہوا دریا ہے، ہم کو بنڈا مار کے ہلچل میں مطلب ورنہ طوفان کی طرح ادھر کو بہا دیں گے، تو ہم پہ بنڈے مت مار، ہم اس کے بعد چھوڑیں گے نہیں پھر۔ اور ہم کو تو مارے گا، ہم پہ ظلم کرے گا، پھر بولے گا ایک کلے پہ مارے تو دوسرا کلہ پی دو، تو ہم بائبل کے ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کیا ہے تو ظلم کا برابر کا بدلہ لے لو، ہو سکے تو معاف کر دو۔ بولے یہ ہمارے شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 73 میں، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 9، 66 سورہ کی آیت نمبر 9 میں حکم آیا کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے ڈٹ کر جہاد کیجئے اور ان کو ذلیل و خوار کیجئے۔ بولے ان سے کوئی محبت کی بات نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کمبخت ٹھہر کر میرے دین کے اوپر کوئی بات کرے گا، میرے اللہ کے گھر مسجد کے بارے میں کوئی بات کہے گا، میری مسلمان عورتوں کے بارے میں کوئی بات کہے گا، اللہ کے احکامات کا کوئی مذاق اڑائے گا، تو اللہ کی قسم ہے تو میرے ساتھ کوئی بھی سلوک کر لے، کیونکہ تیرا آخری حد درجے کی جو ظلم کی یہی ہے کہ میری موت ہو سکتی ہے تیرے ظلم سے، اور موت تو میں اگر قلعوں میں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے کہا تم اگر لوہے کے قلعے بنا کر اس میں بھی چلو جاؤ گے تو تمہارے وقت پر تمہاری موت تمہیں وہاں سے بھی کھینچ کے لے کے جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن کی شیر کی زندگی 100 سال کی چوہے کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو مسلمان جیے گا تو شیر بن کے جیے گا۔ میں اسلام کے لیے زندہ تھا، میں مروں گا بھی تو اسلام کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے ان سے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری زندگی اور میری موت، میری قربانی اور میری نمازیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر دین ہے تو میں ہوں، اگر میرے پاس دین نہیں ہے تو میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں لاوارث ہوں اس زمین کے اوپر۔ میرے دین سے میری پہچان ہے، میرے رب اللہ سے میری پہچان ہے، میرے نبی کے امتی سے میرا آنر ہے۔ سب سے بڑی عزت اس زمین پہ اگر کوئی ہے، ارے نوبل پرائز کو ایسا جوتی میں ماریں گے ہم لات، کوئی مجھ سے یہ کہے کہ تو نبی کا امتی ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا انعام میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی اور کیا آنر اور رسپیکٹ چاہیے میرے کو، کیونکہ مجھے میرے نبی کے ساتھ جڑایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو پھر جی کے بھی دکھاؤ اس نبی کے طریقے سے، اس نبی کی شریعت کے لیے جی کے دکھاؤ، اس نبی کی شریعت کے لیے مر کے دکھاؤ۔ تم تو وہ ہو جن کے دلوں میں کوئی سوز نہیں اور روح میں کوئی احساس نہیں، تم تو وہ ہو جنہیں پیغام محمدی کا کوئی پاس نہیں۔ بولے علامہ اقبال
نہ دلوں میں آج وہ آرزو ہے، نہ روحوں میں وہ احساس ہے اسلام کی شریعت کا. تم تو وہ ہو جسے پیغام محمدی کا کوئی احساس نہیں ہے. تم تو ثواب کے لیے پڑھتے، صحابہ ہدایت کے لیے پڑھتے تھے. تم خود غرض ہو گئے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں چاہیے. صحابہ ایک ایک حرف کے لیے اپنی مال، جان، اولاد کو قربان کرنے پڑتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. تم ثواب کے لیے پڑھتے، صحابہ اپنے جان پہ اور زمین پہ اس کو نافذ کرنے پڑتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر. تم قرآن کو چھوڑ دیے. آج مسلمان کتنا عجیب ہو گیا. میں میرے ماں باپ کیسے ہیں جاننے کے لیے 10 سال خالہ کے پاس گزارا پیدا ہونے کے بعد، پھر 10 سال ماموں کے پاس تھا، پھر 10 سال پھوپا کے پاس تھا، پھوپھی کے پاس، پھر 10 سال چچا کے پاس تھا، 10 سال تایا کے پاس تھا. یہ پوروں کے پاس پورے 50 سال کی عمر گزارا. کئی کو نہیں میرے اماں بابا آپ لوگ بچپن سے دیکھے نا ان کو کیسے تھے. تو میرے کو کیا بولتے اماں بابا کے ساتھ کتنے دن تھا رہے بولتے. نہیں میں کیسا رہنا تھا، میں ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا کیسے تھے. ان سے زیادہ میں سمجھ سکتا ہوں کیا میرے اماں بابا کو. ان لوگ بچپن سے دیکھے، انہوں سمجھاتے میرے کو، پاگل خانے میں لے کے جا کے ڈال دیتے میرے کو. ویسے میں پورے اسلام کے لیے دنیا کی ہر کتاب پڑھتا ہوں قرآن کو چھوڑ کے. قرآن نہیں پڑھا میں کیسا سمجھوں گا. اگر آئندہ کوئی مسلمان مل کے بیوقوف بولے نا قرآن ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، تو بول تو اس نو مسلمان سے بدتر ہے، اس کی جوتی لے کے چاٹ بولو اس کو جو ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا. کون؟ آپ اور میں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں تو پھیل رہا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے ترجموں سے اسلام قبول کر لے رہے ہیں. Like why did you obviously you weren't from a family that was Muslim, right? Right, I grew up Hispanic? Catholic, yes. Grew up Catholic. Why did you accept Islam? Very good question. Someone introduced me to it. I was very intrigued. I spent about 7.5 months studying it intensely. How many? 7.5 months. This wasn't like just an emotional experience? It was not. It was every day. I studied. I asked questions. I read the Quran in about a week when I got my hands on it. And the truth just hit me like a brick, and I embraced it. That's a short story. Short, condensed version. Yes. Some people, I mean, they're born in a Muslim family, they never read the Quran, right? Right. Like Muslims on batteries. Have you heard that one? Yeah. Right? Or just Ramadan Muslims, whatnot. But you read it in a week? In a week, yeah. Cover I to couldn't put cover. it down. I couldn't put it down. How'd you get a hold of it? I just went to this bookstore and bought it. Why? Because I wanted to read it for myself and understand what's in it. ترجمہ پڑھ کے سمجھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور مسلمان پیدائشی بول رہا تو اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس کو نہ کو پڑھ، دوسرے کتاباں پڑھ بول رہا. تو تیرے میں اور غیر مسلمان میں فرق کیا ہے؟ جو دوسرے کتاباں ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اس کتاب کو چھوڑ کے. ہم شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں آج. تو جنگ کی شریعت کیا ہے؟ جنگ کے احکامات دیے گئے. احکامات کی بنیادی حکم میں کیا ہے؟ ہم ناانصافی کے لیے لڑائی نہیں لڑ سکتے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ آیت ہارورڈ یونیورسٹی پہ امریکہ کے اس کے جو جوڈیشل جو اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. آیت اس کے دروازے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیوں لکھی ہوئی ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی میں مانا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں انصاف سے متعلق اس سے پیاری بات کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ بات خود تمہارے خلاف کیوں نہ جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جائے، تمہارے رشتہ دار اور دوست احباب کے خلاف کیوں نہ جائے. اپنے دلوں کو کسی ایک طرف مائل ہونے مت دو، اور یقین جان لو کہ اللہ دلوں کے نگران کار ہیں. بولے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بولے اللہ نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 60، 61 اور 62 میں کہا کہ اے مسلمانوں اپنے ہتھیار کو اور اپنے سواریوں کو تیار رکھو تاکہ اللہ کے دشمنوں کے دل میں خوف ڈال دو. بولے آج 52 مسلم ممالک کس بات سے ڈرے ہوئے؟ 52 مسلم ممالک ایک چھوٹا اتنا ٹکڑا ان کے بیچ میں بیٹھ گیا، جا کے کچھ نہیں کر سک رہے. اس کو ڈر کس بات کا ہے؟ کیونکہ ان کی سواریاں اور ان کے ہتھیار تیار ہیں ان کے پاس. اے مسلمانوں اپنے سواریاں اور ہتھیار کو تیار رکھو تاکہ اللہ کے دشمنوں کے دل میں خوف ڈال دو. بولے آج مسلمان کیا بنتا ہمارا؟ ڈاکٹر انجینئر، ڈاکٹر انجینئر، ڈاکٹر. بکرے مینڈے. ارے کیوں IAS اور سائنٹسٹ نہیں بنتے؟ کیوں ایٹامک سائنٹسٹ نہیں بنتے؟ کیوں ویپنز مسلمانوں کے لیے ایجاد نہیں کرتے جس سے کہ مسلمان خود کی دفاع کریں؟ کیوں جاتا ہے اوروں کے دربار پہ؟ کیوں جاتا ہے اوروں کے دربار پہ؟ وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی اللہ پروردگار کے دربار سے؟ کیوں منتیں مانگتا ہے؟ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے؟ وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی اللہ پروردگار سے؟
سب کچھ اللہ دینے تیار ہے, سب کچھ بنایا ہو تیرے لیے, بول رہا تو محنت نہیں کر رہا. ریزرویشن مانگتا, ہم کو بھیک دے دو نا, ہم ریزرویشن میں کوٹے میں جاتے, ارے پڑھ کے کمپٹیشن پہ آتی سو قوم ہے یہ. میں پرسنلی 100% خلاف ہوں. نبی کی امت بھیک مانگنے والوں کی نہیں ہو سکتی, نبی کی امت بھیک دینے والوں کی صفت رکھتی. ہم بھیک دینے والے ہیں, بھیک مانگنے والے نہیں ہیں یہ قوم, کیونکہ اس قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ ہم کو ذلیل کر دیا. جس کو بھیک دینا چاہیے تھا ہم ان کے محتاج بنا دیے گئے, آج ان سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. آج ہم کو دیو نا, ہم کو دیو نا, ہم کو دیو نا. کیوں دیو ہم کو؟ ہم لیں گے اپنا حق, منوائیں گے اپنے لوہے کو ہم, کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہے. صحابہ بھیک مانگتے نہیں پھرے کسی کے پاس, منوائے اپنے لوہے کو لوگ. عزتیں ملی ان کو کیونکہ اس کتاب کو پکڑ لیے تھے, شریعت کو پکڑ لیے تھے اللہ تعالیٰ کی. کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ شریعت. جس کے دل میں جو آیا اٹھا کے بول دے اس کو, جس کے دل میں جو آیا. قوم کی خدمت کے نام پہ نکلے ہوئے ہیں کئی, لیکن شریعت کو پورا پامال کرتے ہیں. شریعت کا مذاق بن رہا, شریعت کے معنی ہی بدل گئے پورے. شریعت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے جو اس کتاب میں ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو خلفائے راشدین اور صحابہ سے ملی. کیوں خلفائے راشدین اور صحابہ؟ سنن ابو داؤد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 4607, میرے بعد میرے خلفاء کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137, 137 آیت نمبر, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ سب تم سب کی طرح ایمان لاتے ہیں تو پھر ہدایت پر ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر یہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے, إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, یہ گروپس میں بڑھ جائیں گے, گروہوں میں بڑھ جائیں گے آپس میں. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 73, جب تک وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ إِلَى بَعْضٍ, جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب تک تم لوگ ایک دوسرے کے دوست نہیں بن جاؤ گے زمین پہ بہت بڑا فساد اور فتنہ ہوگا, بولے اللہ تعالیٰ. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159, جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور جماعتوں اور گروہوں میں بٹ گئے, نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 50 سے لے کے 54 تک اللہ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے, اللہ نے تو ان سب کو ایک دین پر پیدا کیا تھا, اور جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے, ہر ٹکڑا ہر گروہ مطمئن ہے جو کچھ اس کے پاس ہے, تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے, اللہ ان کا فیصلہ کر دیں گے. صحیح حدیث میں کیا آیا ترمذی شریف کی؟ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھم فی النار, ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, الا واحدہ, سوائے ایک کے. من ہم یا رسول اللہ, وہ ایک کون ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے. ما کانا علیہ اليوم, آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ جو طریقے پر ہیں. جب تک یہ طریقوں پہ ہم پلٹ کے نہیں آئے. صحابہ کے طریقے کیا تھے؟ خالی کنگھی جمانا, مسکرانا کیسا نہیں میرے بھائی, اس قرآن کی خدمت پر لگے ہوئے تھے صحابہ. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 44 میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے اس حکم کے بعد کوئی اور چیز کو اپنا حکم مانے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو یقیناً یہی کافر ہے. بولے کافر ہے, بولے فتویٰ نہیں ہے, آیت ہے قرآن کی. اللہ کے احکامات کے بعد کسی نے کوئی اور چیز کو اپنا حکم مانا تو یہی اللہ کے پاس, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آیت نمبر 45 وہی بات, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جس کسی نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے علاوہ کوئی اور چیز کو مانا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہ ظالم ہے. بولے آیت نمبر 47 سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 47, کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہ وہ ہے جس نے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 21 میں کیا کہا؟ ام لہم شرکاء, شرکا شریک سے ہے, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین, کس نے تم کو حکم دیا کہ اللہ نے جو شریعت دی تھی اس شریعت میں کوئی اور چیز کو شریک کرو. بولے اللہ اکبر, اللہ کی ذات میں نہیں. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین, دین کی جو میں شریعت دیا تھا اس میں کوئی اور چیز کو شریک کرنے کی تم کو کس نے حکم دیا, کس نے اجازت دی؟ ما لہم یعظم بہ اللہ, کیا اللہ نے تم کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ تم کوئی اور احکامات لے کے اس کے ساتھ لگا لو؟ اگر یہ بات اللہ پہلے ہی طے نہیں کر دیے ہوتے
کہ وقت آنے والا ہے جب حساب کتاب لیا جائے گا تو تمہارا فیصلہ ابھی کر دیا جاتا. بولے جرت کیسی ہوئی پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 18, سورہ نمبر 45 آیت نمبر 18, کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ثم جعلناک شریعۃ من الامر شریعۃ علی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, اور تمہارے لیے ہم نے اس شریعت کا حکم دیا ہے, تم پر یہ شریعت کا حکم دیا ہے. فلا تتبعھا, تو بس تم لوگ اسی کی اتباع کرو. ولا یتبع, اور ہرگز اتباع نہ کرنا, ہرگز اوبیڈینسی نہ دکھانا, ہرگز کوئی اور چیز کو اوبے نہ کرنا. اہواء الذین لا یعلمون, کوئی ایسے انسانوں کے احکامات کی پیروی نہیں کرنا جس کے پاس علم نہیں ہے, جس کے پاس اللہ کی توحید کا علم نہ ہو, جس کے پاس اللہ کے رسول کی تعلیم کا علم نہ ہو. وہ تم کو کیا حکم دے گا زندگی گزارنے کا؟ سورہ 3 سورہ نمبر 95 سورہ نمبر 95 کی آخری آیت, آیت نمبر 8, کتنے بار پڑھتے؟ والتین والزیتون. آخری آیت میں سوال ہے انسانوں سے, مسلمانوں سے خاص طور پہ. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا تمہیں اللہ سے بھی زیادہ حکمت والا حکم دینے والا کوئی اور مل گیا کیا؟ پوچھ رہا اللہ. کیا کوئی ہے اللہ سے بہتر تمہیں حکم لگانے والا؟ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 40, سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 40, ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا. یہ ہے اسلام کی شریعت. اور اگر کوئی ایسے معاملے آ جائیں جس میں کنفیوژن کریٹ ہو جائے صحیح اور غلط کیا ہے, تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور تمہارے درمیان جو صاحب امر لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو. صاحب امر کی تفسیر میں ابن کثیر میں آتا ہے وہ حاکم جو حکم لگائے, یا علماء وقت کے جس کے حکم کو آپ مانتے ہیں, جس کی تعلیمات کو آپ مانتے ہیں, جس سے فتوے آپ لیتے ہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, لیکن اگر تم دیکھو کہ جس کو تم اپنا بڑا مانتے ہو, حاکم مانتے ہو, عالم مانتے ہو, علماء کے بیچ میں اختلافات آ جائیں, حاکموں کے بیچ میں اختلافات آ جائیں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فوراً تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگ کر آ جاؤ. ذالکم خیر و احسن تاویلا, یہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے اور یہی سب سے بہترین تعویل ہے تمہارے لیے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ شریعت کا جو نظام ہے یہ واضح نظام ہے کہ جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ اس زمین کو جس نے اللہ نے پیدا کیا, کائنات کو جس نے اللہ نے پیدا کیا, آپ کو اور مجھے جس نے اللہ نے پیدا کیا, ہر چیز آپ کے اور میرے استعمال کے لیے اللہ نے جو پیدا کی, اللہ چاہتے ہیں کہ اس زمین پر صرف اللہ کا قانون چلے گا. زمین پر چلنے کے پہلے آپ کی اپنی خود کی ذات پہ چلے گا, اور اس قانون کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا, تاکہ 5 وقت پہلے آپ خود یہ محسوس کریں کہ میں میری مرضی سے آج کا دن بھی نہیں گزار سکتا. صبح اٹھوں گا نیند میں سے تو اللہ کی مرضی سے اٹھوں گا. دوپہر میں کام کرتے وقت کام میں بہت مصروف ہوں تو کام سیکنڈری ہو جائے گا, جیسا ہی اللہ اکبر کی آواز آئے گی. کوئی چیز بڑی نہیں, کوئی چیز اہمیت کی نہیں. جب اللہ اکبر کا نعرہ آ گیا, مناؤ, مانو دل سے کہ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یہی تو اذان کا اعلان ہے پہلا, اللہ اکبر. تیرا کام بڑھانا, تو بڑھانا, تیرا باس بڑھا, صرف اللہ بڑھے. آؤ اس کی غلامی میں. حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. حیا علی الفلاح, تم کامیابی کے لیے کسی اور کے پیچھے لگے ہو, نہیں, کامیابی یہاں ہے تمہاری. حیا علی الفلاح. 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا. رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزوں کا حکم دیا گیا. زکوٰۃ کا حکم دیا گیا سال کے ختم پہ, کیونکہ جو نعمت اللہ نوازے تھے بتائے کہ دیکھ میں ہر ایک کو نہیں دیا, تجھے دیا اور تجھے امتحان میں ڈالا کہ میرے جو باقی کے بندے ہیں, جیسا تو مجھے پکار رہا تھا میں تیری ضرورت کو پوری کر دیا, کوئی اور مجھے پکارتا ہے میں تجھے دیا تو اس کے حوالے کر کے آ جائے. کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ تیرا یا تیرے باپ کا نہیں ہے, اس کا مال ہے جو تجھے صرف دیا گیا ہے اس تک پہنچانے کے لیے. تو زکوٰۃ دینے والے کو دیتے وقت معتبری سے نہیں دینا چاہیے, لو میں میرے مال میں سے نکال کے دے رہا ہوں. اس کو یہ احساس کر کے دینا چاہیے میرا تھا ہی نہیں بھائی, آپ کے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے تھے, لے لیجئے میرے پاس سے, کیونکہ تیرا ہی نہیں وہ مال. حج کا حکم دیا گیا, ایک موقع سال میں, زندگی میں ایک موقع
جہاں دنیا کا ہر مسلمان اپنے دوسرے